سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تو عبادت اللہ کے سوا کسی کی مت کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اچھا سلوک کر۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی مت کہو۔ اف کسی کو ناگواری اور تکلیف پہنچانے کا عربی زبان میں سب سے چھوٹا کلمہ وہ اف ہے۔ اگر اس سے بھی چھوٹا کلمہ کوئی ہوتا تو اللہ جل شانہ اس سے بھی اپنے بندوں کو منع فرما دیتے۔ یعنی ہر ایسی چیز، ایسا عمل، ایسا کلمہ جن سے تمہاری ناگواری، ناپسندیدگی کا اظہار ہو، یہ کلمہ بھی تم نے اپنے والدین کو نہیں کہنا، تو پھر جھڑکنے کی کہاں اجازت ہوگی؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت۔ کرنا کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے اور باادب طریقے سے ان سے گفتگو کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور عاجزی سے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دینا، یعنی ان کے لیے رحمت اور شفقت کے انداز میں اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دینا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر یوں رحم فرما جیسے ان دونوں نے چھوٹی عمر میں میرے اوپر رحم کیا۔ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں نا، تو بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی، جیسے بچوں میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، ضدی پن ہوتا ہے، ایک چیز کو بار بار کرنا ہوتا ہے، ایسا ہی والدین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں جیسے تم چھوٹے تھے تو تمہارے والدین نے تمہارے ناز و نخرے اٹھائے، ہر قسم کی تمہارے لیے مشقت برداشت کی، اس وقت تم محتاج تھے تو انہوں نے تمہارا ساتھ نبھایا جیسے نبھانے کا حق ہے۔ اب وہ محتاج ہیں تو تم ان کا ساتھ نبھاؤ جیسے نبھانے کا حق ہے۔ صرف ساتھ ہی نہیں، ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کیونکہ قرآن پاک میں انسان کو اللہ جل شانہ نے دو چیزوں کا حکم دیا، اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اے میرے بندے تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں جو آدمی پانچوں نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور جو پانچوں نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے یہ والی دعا کرتا ہے اس نے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یعنی اگر ظاہری طور پر بھی والدین کے بارے میں تمہارے اندر کراہت نہ آئے، والدین کے کسی عمل سے تمہارے چہرے سے ناگواری کا اظہار نہ ہو، دل کے اوپر بھی پابندی لگائی کہ اپنے دل کے اندر بھی والدین کے لیے تم نے برے جذبات نہیں رکھنے، دل کے اندر بھی والدین کے لیے کراہت اور ناپسندیدگی تم نے نہیں رکھنی، کیونکہ اگر تم دل میں ان کے بارے میں اس طرح رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو پھر تم سے نہ چاہے غیر اختیاری طور پر، غیر ارادے کے طور پر اگر والدین کے بارے میں کوئی بے ادبی ہو گئی، تم نے چاہا نہیں، ارادہ نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کی، تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، پھر جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتے۔ یعنی اگر تم سے کوئی اس طرح ہو گئی اور تم اللہ کی طرف رجوع کر لو تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں۔